السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آج جس میں شخصیت کا انٹرویو لینے جا رہا ہوں وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہر کسی کا کام جو ہوتا ہے وہ ہمیں متاثر کرتا ہے، اور مجھے ہی آغن صاحب کے کام نے متاثر کیا، جس کے لیے میں سر کا انٹرویو لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو سر السلام علیکم۔ السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا آپ سنائیں خیریت سے؟ سر الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں، ایجوکیشن کیریئر کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کیسی رہی؟ ایجوکیشن اصل میں ہوں تو دیہاتی، میرا اصل جو خاندانی شروع سے پیشہ ہے وہ زمیندار ہے جی۔ اس کے بعد اتنا ہمارے خاندان میں کوئی میں کہوں کہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو، ایم اے تک ہوں گے ہمارے چاچو ہیں، کزن ہیں، اچھا۔ اس سے آگے کوئی نہیں۔ میں نے خود جو ہے بی کام کی فرسٹ ایئر کے پیپر دے کر تعلیم چھوڑ دی تھی۔ اچھا۔ کیونکہ کچھ مسائل اور کچھ وسائل انسان کی پڑھائی ہو، زندگی ہو، اس کے آڑے جب آ جاتے ہیں تو پھر انسان کو دوسری طرف جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ بالکل۔ تو میرے بھی زندگی میں مسائل اور وسائل کا کچھ پرابلم ہوا تو میں نے تعلیم چھوڑ دی تھی، جی۔ کیونکہ ہمارے جو خاندان تھا پہلے ڈہر کی شہر کے قریب ہی آباد تھا، تو کچھ معاملات ہوئے جس میں ہماری زمین تھی بہت ساری وہ چلی گئی۔ اچھا۔ اس کے بعد ہمارے حالات کافی بگڑ گئے۔ پہلے جس طرح سے ہمارے بڑوں کے حالات تھے وہ حالات نہ رہے۔ اچھا۔ تو اس کے بعد ہمیں اپنا گاؤں بھی چھوڑنا پڑا، یہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ ہم نرلی ہے کہتے ہیں کھینجو، جی جی بالکل، وہاں پر چلے گئے۔ اچھا۔ یہاں ہم 100 سال سے زائد عرصہ ڈہر کی بائی پاس پہ ہماری بڑوں کی کئی نسلیں وہاں پر گزری۔ اچھا۔ تو معاملات ہوئے، کوئی 300-350 ایکڑ زمین تھی جو کافی چلی گئی، تھوڑی بہت بچی، صحیح۔ تو باقی پھر ہماری زمین وہاں تھی، ہم ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد والد صاحب فوت ہو گئے، اچھا۔ تو کافی معاملات بگڑ چکے تھے، تو پڑھائی وغیرہ چھوڑ کر میں ڈہر کی آیا۔ اچھا۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے حالات سے ڈہر اپنے گاؤں سے یہاں تک آنے، زمین تو تھی مگر اس کو آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ بالکل۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا اور ایک میں تھا۔ تو میرا چھوٹا بھائی اس ٹائم میں نے زمین کو آباد کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، پیسہ چاہیے، والد صاحب فوت ہونے کے بعد وہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ صحیح۔ تو جب میں ڈہر کی آ رہا تھا تب میرے پاس اس ٹائم 10 روپے ڈارسن لیتی تھی ڈہر کے، وہ بھی نہیں تھے۔ ایسے میں ڈہر کی پہنچا۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ موبائل شاپ ایک دوست کی مدد سے میں نے موبائل شاپ کھولا، اس میں کام کیا، اس میں تھوڑی بہت پیسے آئے۔ اس کے بعد کسی اور دوست کی مدد سے میں یہاں پر ڈیسکون کمپنی ہوتی تھی اینگرو میں کام، بالکل میں وہاں پر لگ گیا جاب پر۔ صحیح۔ اور 2-3 ماہ کے اندر مجھے PRO وہاں پر مقرر کیا گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، کام کرنے کی وجہ سے۔ صحیح۔ تو تھوڑے بہت پیسے وہاں سے بھی آئے۔ تو اس کے بعد اس طرح سے اپنی زندگی گزاری۔ اس کے بعد زمین بھی آباد ہو گئی اپنی۔ اچھا، ابھی ماشاءاللہ زمین آباد ہے۔ پہلے ہماری زمین میں وہ سم جیسے ہمیں کہتے ہیں پانی نکل آتا ہے، تو وہ تھی، اس کا ریٹ بھی کم تھا۔ آج ماشاءاللہ زمین اچھی ہے، کیونکہ گندم بھی اچھی فصل آ رہی کافی عرصے سے، یعنی 5-8-10 سال سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ فصل بھی اچھی آنا شروع ہو گئی، تو حالات سیٹ ہو گئے۔ کافی دوستوں کی مہربانیاں، جب حالات خراب تھے تو انہوں نے مدد کی۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ مجھے روٹی بھی وہی دیتے تھے۔ میں کچھ دوست تھے، ان کے نام یہاں پہ نہیں بولوں گا، جنہوں نے مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا، جیسے سہیل ہے، ڈان ہوٹل کے مالک تھے اس ٹائم، تو انہوں نے کافی مدد کی، رہنے میں بھی، کھانے میں بھی، اور جو موبائل شاپ پہلا کھولا تھا اس میں بھی۔ اتنے حالات خراب ہو گئے تھے؟ تو بالکل۔ تو ان دوستوں کے احسانوں سے میں نے جدوجہد جاری رکھی، اسٹرگل کی۔ آج اللہ کا شکر ہے 2007 میں میرا مرحوم دوست تھا ارشد مغل صاحب، اب وفات پا چکے ہیں، نوجوان تھے، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، غریب کے جنت کرے۔ تو اس بندے نے مجھے صحافت میں لایا 2007 میں۔ اچھا۔ ایک چھوٹی سی اخبار سے میں نے کام شروع کیا، تو اس میں کام کرنے کے بعد آواز ٹی وی تب 2008 کی اینڈ میں آن ایئر ہوا تھا۔ اچھا۔ تو پھر میں آواز ٹی وی میں چلا گیا، وہاں پر کام کیا۔ اس کے بعد CNBC پاکستان ہوتا تھا، امریکن چینل تھا مگر پاکستان میں اس کی فرنچائز تھی۔ صحیح۔ اردو میڈیا میں چلا گیا، تو وہاں سے میری تنخواہ بھی ہوتی تھی، اور شاید ضلع گھوٹکی کا وہ واحد میں تھا جب اس ٹائم مجھے تنخواہ، اچھی تنخواہ ملتی تھی 2009 میں۔ صحیح۔ 25,000 روپے تنخواہ تھی اور ہر 28 تاریخ پہ آتی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ چینل بند ہو گیا، کیونکہ امریکہ کی فرنچائز تھی یہاں پہ، تو انہوں نے پھر جاگ اس کو چینج کر دیا۔ تو تھوڑے دن اس میں کام کیا، اس کے بعد میں اب تک میں چلا گیا۔ اچھا۔ اب تک نیوز میں، جی بالکل ہے۔ اب تک نیوز کے بعد میں نے تھوڑا ٹائم ARY میں کام کیا۔
اس کے بعد پھر اب تک میں 92 میں 2 سال تک میں نے کام کیا. اچھا 92 میں بھی کام کیا جی. شروعاتی ڈسٹرکٹ رپورٹر میں تھا اور جیسے آنے ایئر ہوا تو 2 سال تک میں نے اس میں کام کیا. زبردست. اس کے بعد پھر جو وہاں پر دوست تھے وہ چلے گئے GNN نیوز میں, آج بھی چل رہا ہے, اس میں ڈسٹرکٹ رپورٹر کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ اس وقت میں ڈہر کی پریس کلب ڈہر کی کا صدر بھی ہوں. بالکل. تو میری زندگی کا جو مختصر وہ تھا زاویہ جو مختصر تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی, اور آپ جو سوال کریں گے اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. اچھا سر, زبردست ماشاءاللہ. آپ کی جدوجہد اور جو اسٹرگل ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے اسی کا ہی وہ پھل پاتا ہے, اسی کا ہی وہ اجر بھی حاصل کرتا ہے. آپ نے بھی کافی اسٹرگل کی ہے. بالکل. اچھا سر, میرا سوال اگلا یہ ہے کہ آپ نے صحافت میں جب آئے تو کس شخصیت کو متاثر ہو کر آئے تھے؟ کوئی آپ کا ایسا؟ کافی دوست ہیں جس میں میرے کافی ادھر موجود بیٹھے ہیں, کچھ یہ اس دنیا میں رخصت بھی ہو چکے ہیں, جن کی شفقت بھی رہی, جنہوں نے مجھے تھوڑا بہت سکھایا بھی. تو اس میں استاد محبوب آصف نیازی مرحوم تھے, ان کے ساتھ رہا میں شروعاتی دور میں. اشرف مغل ہمارے سینئر ہیں, ان کے ساتھ رہا, متاثر ہو. اس ٹائم جو صحافی تھے آج میرے مہربان بھی ہیں, میرے محسن بھی ہیں, میرے پریس کلب کے ممبر بھی ہیں, استاد ڈیوڈ لطیفی ہے, پیر بخش راجڑی ہے. تو کافی سینئر دوست ہیں جو ابھی میرے ساتھ ہیں پریس کلب میں. تو ان کو دیکھ کر باقی جو جس نے مجھے صحافت سکھائی, جس کو میں استاد کہوں, 4 سے 5 سال جس کے ساتھ میں رہا اور سیکھا, تو اس میں استاد برکت شر جو ہیں بول ٹی وی کے رپورٹر ہیں. اچھا. تو وہ میرے استاد ہیں صحافت. وہ آپ کے استاد؟ جی بالکل. تو ان سے میں سیکھا. 5 سال تک تو ہم کبھی ظاہر ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم کسی ٹی وی چینل میں, کام ہمارا بتاتا تھا, رپورٹنگ چلتی, مگر ہم نے کبھی کہیں پر یہ شو نہیں کیا کہ ہم صحافی ہیں. تو آپ نے جس حوالے سے سوال کیا, تو میں جو ہمارے نوجوان دوست ہیں جو صحافت کرنا چاہتے ہیں, صحافت میں آنا چاہتے ہیں, تو ان کو 2 زبانوں پر عبور ہونا لازم ہے, ایک سندھی ایک اردو. کیونکہ سندھی میڈیا اردو میڈیا ہمارے پاس دیکھی سنی جاتی ہے سب سے زیادہ. تو آئیں, مگر اس سے پہلے وہ سیکھیں, کوئی اچھا سا استاد کریں, 1.5-2 سال اس کے پاس سیکھیں, خبر بنانا سیکھیں. اور فوٹیج جو صحافی میری نظر میں کیمرہ کا ورک نہیں کر سکتا وہ میرے نظر میں صحافی نہیں ہے. جو مشکل حالات تھا آج سے پہلے, اگر 2007 سے میں بات کروں 2015 تک میڈیا کے انتہائی مشکل حالات ہیں ہم جیسے علاقے میں کام کرنے کے لیے. کیونکہ ہم 2010 میں جو سیلاب آیا تھا وہ کوریج کی تھی, تو اس کے لیے ہمیں کچے میں جانا پڑتا تھا. وہاں سے ریکارڈنگ کر کے بائک موٹر سائیکل ہوتی تھی تب, تو ہم ڈہر کی آتے تھے, یہاں پھر کیپچر کرتے تھے جتنی ویڈیو 1 گھنٹے کی, 1 گھنٹہ ہم کمپیوٹر میں اس کو کیپچر کرتے تھے. اچھا. تو اس کے بعد ہم اس کی کلپنگ کرتے تھے, کلپنگ کرنے کے بعد اسکرپٹ لکھتے تھے, پھر پیکیج بناتے تھے, اور 3-3, 4-4 گھنٹے 1.5 منٹ کا پیکیج اپلوڈ ہوتا تھا. اچھا. 1.5 منٹ کا 2 منٹ کا زیادہ سے زیادہ. تو آج اتنی جدت آ چکی ہے ہمارے معاشرے میں, آپ 5 منٹ کی فائل, 5 منٹ کا پیکیج آپ منٹوں میں بھیج رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اسکرپٹ بھی آج کل چوری ہو رہا ہے, کوئی خود نہیں لکھ رہا ہے, خود سے کوئی نہیں لکھ رہا ہے, کوئی گوگل سے اٹھا رہا ہے, کوئی فیس بک سے اٹھا رہا ہے, اس کو سیٹ کر کے وہ جو ہے نیوز وہی بھیجی جا رہی ہے. تو اس کے علاوہ جو پہلے دور تھا اس میں سکھایا جاتا تھا. اچھا. اس میں جو استاد ہوتے تھے وہ اپنے شاگرد کو ہر چیز سکھاتے تھے. اچھا. آج کل کا شاگرد بھی بڑا جذباتی, وہ بھی جلدی میں جو ہے نا صحافی بننے کے چکر میں. تو نوجوانوں کو آنا چاہیے, پڑھے لکھے جو نوجوانوں کو آنا چاہیے, مگر اس سے پہلے سیکھنا چاہیے. اچھا جی. آپ کا یہی کہنا ہے کہ جو ہمارے آ رہے ہیں ان کو سب سے پہلے استاد کرنا سیکھنا چاہیے, ان کو پتا ہونا چاہیے خبر بنتی کس فارمولا سے ہے. بالکل. فارمولا کیا ہے خبر بنانے کا, اسکرپٹ کیا ہوتا ہے, OCVO کیا ہوتا ہے, ٹکر کیا ہوتے ہیں, اخبار, ٹی وی. آج کل تو دیکھیں 2 میڈیا اس وقت ہے نا, سوشل میڈیا تو میری نظر میں ان سب سے بہتر ہے. بالکل. سب سے زیادہ سوشل میڈیا آج دیکھی جا رہی ہے. لوگ جو ٹی ویوں میں کام کرتے ہیں وہ ٹی وی پہ چلنے کے بعد سوشل میڈیا پر رکھتے ہیں, لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. جی جی. تو سوشل میڈیا پہ بھی نوجوان کام کریں, اس پہ بھی دھیان دیں, اپنا یوٹیوب چینل بنائیں, اس کو اچھے طریقے سے چلائیں. اور اگر کہیں پہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کسی سینئر سے, کسی اچھے دوست سے سیکھیں. صحافت میں سیکھنا سب سے پہلے, اور صحافت میں آنے کے بعد اپنے آپ کو بدمعاش نہ سمجھیں. پہلی بات یہ ہے, صحافت میں جو وہ مافیا نہیں ہے, یہ سب سے اچھا شعبہ ہے, یہاں پر آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں.
اور سب سے پہلے آپ جو ہمارے یہاں کے غریب ہیں جو بے پہنچ ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں اپنی قلم سے. اور سب سے آپ کو نہ ڈر ہونا چاہیے, بے باکی آپ کے اندر ہونی چاہیے. تو میں آپ کو ایک شروعاتی اپنا جو صحافت کا کیریئر جب میں نے آغاز کیا تھا, بالکل, تو میرے اوپر اپنے دوستوں نے, میں گلا شکوا نہیں ہے کیونکہ وہ مجھے بھگانا چاہتے تھے اس فیلڈ سے, اچھا, تو میرے اوپر FIRs ہوئی کئی, صحیح, تو اس کو میں نے فیس کیا, بھگا نہیں. صحیح, یعنی کہ صحافت کرو, ڈٹ کے کرو, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر یہ کہ کسی غریب کو, کسی جو ہے نادار کو, کسی بے پہنچ کو تنگ نہ کریں. میں نے کافی FIRs کو فیس کیا جو جھوٹی FIR تھی, مگر اللہ کے شکر سے میں ثابت قدم رہا, تو اس تمام تر جھوٹی ثابت ہوئی اور ختم ہو گئی. صحیح. تو نوجوان بھی آئیں, مگر میری ان سے دوبارہ ریکویسٹ یہی ہے, گزارش یہ ہے کہ وہ سیکھیں. اچھے اچھے استاد یہاں پر موجود ہیں, ہمارے سینئر یہاں پر موجود ہیں, آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. سب سے میں بیسٹ گھوٹکی میں جو استاد کہوں گا جو برکت ہے, استاد برکت علی شر صاحب. اس کے علاوہ استاد ڈیوڈ ہے, استاد پیر بخش ہیں, اشرف مغل ہیں, لالا قادر ہیں, کافی سینئر ہیں جن کے پاس جا کر سیکھ سکتے ہیں. صحیح. شرط یہ ہے کہ آپ کو سیکھنے کی تمنا ہونی چاہیے. آپ نے ڈائریکٹ قلم کو کلیشن کوف کی طرح استعمال کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے. صحیح. اچھا سر, میں نے تقریباً ایک چیز یہاں پر نوٹ کی ہے کہ یوں کہہ لیں کہ صحافت یا یہ نیوز پہلے سے ہی چل رہی تھی, بہت زیادہ چل رہی تھی, مگر جب سے آپ آئے ہیں ڈیرکی پریس کلب میں, تو میں نے بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہیں. آپ نے ایک کام کیا تھا, کینسر کے مریض کے لیے بھی آپ نے ڈونیشن کیا, گھوٹکی پڑھے گا, اب اس کے لیے بھی آپ نے کافی ساری ڈونیشن کیے. اس سے پہلے بھی آپ نے کافی ساری ڈونیشن جمع کیے ہیں, بہت سارے یعنی کہ اچھے کام کیے ہیں. تو کافی لوگ ہیں ایسے نہیں کر رہے. آپ نے کس سے متاثر ہو کر, یعنی کہ آپ کا کوئی ایسا ٹیچر ہوگا جس کی پرسنالٹی سے آپ متاثر ہوئے ہوں گے کہ آپ کو ان چیزوں کے لیے زیادہ کیوں ہے؟ اکثر تو ایسا نہیں ہے. میرا سب سے بڑا استاد جس میں وقت ہے, جس نے سکھایا. جی جی. کیونکہ میں نے خود غربت دیکھی ہے, کوئی نوابی سے پھر غربت میں. میرا خاندان, کسی بھی آپ پوچھیں گے جو میرا نام ہے, کسی بزرگ سے آپ پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا. میرے جو بڑے تھے, دادا تھے, وہ سینکڑوں ایکڑ کے مالک تھے. اچھا. جب ہم بچے تھے تو اچھے گھر میں, اچھے ماحول میں, یعنی کہ اچھی طریقے سے زندگی گزاری. تھوڑے سے جوان ہوئے تو ہمارے حالات خراب ہو گئے. تو اس وقت نے مجھے بڑا سکھایا کہ غربت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. بالکل. غربت ایک لمحے کا کام ہے کہ آپ کے پاس غربت آ سکے, اس لیے غرور, آکڑ, ہر چیز کو ختم کر دو, انا کو فنا کر دو. غریب کی مدد کرو اور جو بیمار ہے اس کی مدد کرو. اگر میرے اپیل سے, میری گزارش سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس میں مجھے اللہ پاک کے شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اس نیک کام کے لیے چنا. اگر اللہ پاک چاہے تو کسی سے بھی کام نیکی کا لے سکتا ہے. تو وقت نے مجھے بڑا سکھایا. وہی وقت تھا کہ ہمارے گھروں پر سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے تھے. اس کے بعد پھر وقت آیا کہ ہم خود کھانے کے لیے پریشان تھے. بالکل. اس وقت نے بہت کچھ سکھایا. وقت سب سے استاد ہے, تو وقت سے سیکھا ہے. پریس کلب میں آنے کے بعد, اس سے پہلے پریس کلب کو تالے ہوتے تھے, صرف ہم الیکشن میں اکٹھے ہوتے تھے. بالکل. کوئی پریس کانفرنس نہیں. میں نے ان تالوں کو, زنگ آلود تالوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ پریس کلب شہریوں کا ہے. یہاں پر شہری آئے, شہری اس کے مالک ہیں, ہم نہیں ہیں. ہم صحافی تو ہیں, ہم اس کے محافظ ہو سکتے ہیں, مگر ہم اس کے مالک نہیں ہیں. تو یہ شہریوں کا ادارہ ہے. میں آپ کے اس چینل کے توسط سے شہریوں کہوں گا کہ آپ لوگوں کا ادارہ ہے, آپ یہاں پر آئیں, آپ اس کو آن کریں گے. آپ کی چیز ہے, ہماری نہیں ہے. یہ بنا بھی آپ لوگوں کے تعاون سے ہے. اور میری کوشش ہے کہ یہ 24 گھنٹے دروازہ ہر اس مظلوم کے لیے پریس کلب کے کھلے ہوں, اور ہماری قلم کی قط ہمیشہ اس مظلوموں کے لیے لکھے جو کسی ظلم کا شکار ہوتے ہیں. تو میری کوشش یہی ہے. سر, آپ مستقبل میں ہمارے نوجوانوں کو یا ہماری ڈیرکی پریس کلب کو کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرا تو خواب یہ ہے کہ بھائی میں ڈویژن سکھر کا سب سے اچھا پریس کلب بنا کر جاؤں. اس سے میں یہ بھی بتاؤں گا, کچھ دنوں میں ہمارے پریس کلب میں ہمارے ممبروں کے لیے گیسٹ روم بن رہا ہے, جو ان کے مہمان آتے ہیں, جو گیسٹ آتے ہیں. کیونکہ ہمارے کافی غریب ممبر ہیں جو شہر میں رہتے ہیں, ان کے پاس گیسٹ روم نہیں ہوتا. تو ہم ان کو, ان کے گیسٹ مہمان جو آنے والے مہمان ہیں, ان کو مفت میں انشاءاللہ بہت اچھا روم مفت میں فراہم کریں گے, جہاں پر ان کے مہمان آئیں گے. اور میری خواہش یہی ہے
کہ ہمارا پریس کلب مثالی پریس کلب ہو, اور انشاءاللہ. کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پریس کلب میں مسجد بھی, چھوٹی سی مسجد میں نے بنائی ہے, مگر کوشش ہوگی اس سے آگے جا کر اس اچھی, جس طرح سے ہم پریس کلب کے خواہش رکھتے ہیں کہ پریس کلب اچھا ہو کیونکہ ہمارا گھر ہے, بالکل, تو ہماری خواہش ہے کہ اللہ کا گھر بھی سب سے اچھا ہمارے پریس کلب میں ہو. کوئی آئے دیکھے, جو نماز پڑھے گا اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا اور نماز پڑھنے والے کو ملے گا. تو میری خواہش اور کوشش یہی ہے بھائی. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اور ہمارے نوجوانوں کو اچھی تجویز بھی کی. میں نوجوانوں کو یہ کہوں کبھی جو ہے اپنا حوصلہ نہ ہاریں, بالکل, ہمت کو جاری رکھیں, وقت سے لڑنا سیکھ جائیں. اگر اس وقت جب میرے اوپر مشکل ہوتا میں اس وقت سے ہار جاتا, تو آج اپنی زمینوں میں ہوتا, وہاں پر پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, اچھی زندگی ہوتی, مگر ہوتا زمینوں میں. بالکل, مگر آج میں ایک اچھی سوسائٹی کا فرد ہوں, صرف جدوجہد اور وقت سے لڑنا سیکھا اس کے بعد. صحیح. تو آپ نے دیکھا کہ قاضی اعظم ارشد صاحب کی اسٹرگل اور ان کے خواب اور ان کی محنت کہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے. تو میری نوجوانوں سے سر کی وہی اپیل کی طرح میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ لکھیں تو ضرور. سوشل میڈیا آج ہمارا ایک پلیٹ فارم اچھا تو ہے, مگر اسے اچھے کے لیے استعمال کریں, صرف اپنی فین فالوئنگ کے لیے نہ کریں. بہت شکریہ. تھینک یو.